اس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس ہرایا وہ یہودی تھا. سب برابر تھے قانون کے. وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل کریٹ کیا, جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی. انہوں نے 700 سال انہوں نے عورتوں کو آزاد کیا, عورتوں کے حقوق دیے, انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا. جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرفات میں, وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. انسان برابر ہے. وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا, اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا, اب دیکھنا یہ ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے. اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے, باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی, سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. جنگ خندق تھی, مسلمان بال بال بچے, اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے. وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے, وہ ایک پروسیس تھا. اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا, اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ نے پاکستان میں وہ, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو, جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا, یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں, جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے, لیفٹ کی سیاست ہے, سوشلسٹ ہے, کیپٹلسٹ ہے, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائے. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے, یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز, ہم نے تو نہیں کیا ہے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے, یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھوں,
جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے، جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، جو انہوں نے ہمارے بچارے اس ملک میں غربت پیدا کی، جو ہمیں ملک کو مقروض کیا، وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا۔ پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں۔ آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں، دونوں دفعہ کرپشن میں گئی، اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے۔ 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی، دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں۔ آج یہ اکٹھے ہو گئے۔ ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے 1999 میں جب فارغ کیا تو نواز شریف کو این آر او دے کے بھیجا سعودی عربیہ 10 سال کے لیے۔ وہ اس این آر او میں ہدیبہ پیپر مل کا کیس تھا، جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، 1.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی، جو یہاں سے انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا اور ادھر جا کے ان فیک اکاؤنٹس کا، کوئی قاضی فیملی تھی، ادھر سے پھر انہوں نے اپنے نوکروں کے اور رشتہ داروں کے نام پہ پیسہ واپس منگوایا، منی لانڈرنگ کی۔ اس کیس سے پہلی دفعہ این آر او جنرل مشرف نے 2000 میں دیا۔ اس کے بعد آصف زرداری کے اوپر وہی جنرل مشرف نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا ان کے سوئس اکاؤنٹس پہ، اور انہوں نے جو سر مال لیا ہوا تھا لندن میں، سر مال بک گیا، پاکستان کو پیسہ آنا تھا، جنرل مشرف نے این آر او دیا اور ان کو واپس بلا لیا۔ ان 2 این آر او نے جو پاکستان سے کیا ہے، آج جو ہم مشکل میں ہیں، ہمارے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بجٹ میں پیسہ کدھر سے نکالیں اپنی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ وہ 2 این آر اوز کا اس ملک نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ 2008 میں واپس آئے۔ 2008 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے لگایا۔ جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سال تمہارے، 5 سال ہمارے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ، جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6000 ارب روپیہ، وہ ان 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا ہے۔ 24,000 ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو 10 سالوں میں مقروض کیا ہے۔ آپ ذرا ذہن سوچیں ذرا غور سے۔ کوئی یہ ڈیمیں بنی، کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں؟ پہلے تو منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، وارسک ڈیم، موٹر وے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے 60 سالوں میں، جس پہ 6000 ارب روپیہ قرضہ تھا۔ 10 سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو 6000 سے 30,000 پہ قرضہ چلا گیا؟ یہ مکمکا ہوا تھا۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی، چارٹر آف کرپشن تھا۔ دونوں کو پتا تھا کسی نے پکڑے نہیں جانا، دونوں نے کھل کے کرپشن کی۔ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جب ملک کا قرضہ 2008 کے بعد ایسے گیا اوپر 30,000 تک 10 سالوں میں، ان تینوں گھروں کے دولت بھی ایسے اوپر گئی ہے۔ ان تینوں گھروں کا جو پیسہ تھا، انہوں نے جو مال بنایا، ان کی جو کمپنیز تھی، وہ تینوں گھروں کے اوپر چلی گئی۔ 2008 سے پہلے کدھر تھے؟ پہلے بھی انہوں نے بڑا پیسہ ملایا تھا، این آر او مل چکا تھا، وہ ہضم کر بیٹھے تھے۔ 2008 کے بعد یہ جو قرضہ چڑھا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن تھی۔ اور یہ جب 3 گھر اوپر کرپشن شروع کر دیں، جب 3 جو لیڈرشپ کرپشن شروع کر دے، اور منی لانڈرنگ کرپشن کیا تھی؟ یہاں سے پیسہ بناتے تھے، اس پیسے کو حوالے اور ہنڈی سے باہر بھجوا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، وہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا۔ ادھر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جس پیسے کی ضرورت ہو، مثلا گھر خریدنا ہے، حمزہ شریف نے گھر بنانا نتھیا گلی میں، یا شہباز شریف نے دوسری بیوی کو پیسہ دینا، وہاں سے ٹی ٹی آ جاتی تھی ادھر سے۔ اور کن لوگوں سے آ رہی ہے؟ میں ذرا ایک منٹ آپ سب کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے۔ شہباز شریف کی تینوں بیٹوں نے، ان 2 بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے $26 ملین کی منی لانڈرنگ کی، تقریباً 3 ارب روپے سے بھی اوپر۔ ان کی دولت
ان کی 10 سالوں میں 85% ان کی دولت اوپر گئی. جب ملک کا قرضہ اوپر جا رہا تھا ان کی دولت اوپر جا رہی تھی. انہوں نے 4 کمپنیوں سے 30 کمپنیاں بنائی ان 10 سالوں میں. انہوں نے اور کیا کہ یہاں سے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر بھجوایا, باہر سے انہوں نے نام لیا جی کہ فلانے نے ریمیٹنس بھیجی ہے. جب چیک کیا گیا تو اس میں ایک پاپڑ والا ملا جس کا نام منظور تھا, جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گیا. سارے فیک اکاؤنٹس, سب کچھ جعلی. ادھر زرداری ان کی 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی فیک اکاؤنٹس کے. فیک اکاؤنٹس ان کا فلودہ والا 3 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا. وہاں یہ پتا چلا کہ فیک اکاؤنٹ سے اچھا, اور یہ کس نے کیا؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے اندر ایک خاتون, اس کا جو خاتون پکڑی گئی ایئرپورٹ پہ $5 لاکھ لے جاتے ہوئے سوٹ کیس میں, وہ 75 دفعہ ملک سے باہر گئی تھی. کتنا پیسہ لے کے گئی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں. وہ اور بلاول بھٹو کے ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف, یہ انہوں نے اس بار ہل میٹل. پہلے تو یہ ذرا سوچیں کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دبئی کی کمپنی کا ملازم بنا ہوا ہے. پاکستان کا فورن منسٹر اور پھر وہ ڈیفنس منسٹر, وہ دبئی کی ایک کمپنی سے 16 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا ملازم بنا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت کے اندر آپ نے سنا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہندوستان آزاد ہوا تھا, ہمارے ساتھ ہی ہمارے بعد میں ہمارے سی بنگلہ دیش بنا تھا. کبھی سوچا کہ کسی ملک کا وزیر یا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کی شہریت لے اور وہاں کی کمپنی سے تنخواہ لے جبکہ وہ ملک کا سب سے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھا ہو؟ یہ ساری منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا تھا. یہ اقامے طریقے تھے منی لانڈرنگ کے. جب ہم نے پیسے منگوائے, جب ہم نے انفارمیشن منگوائی باہر سے, ہمارے اب آج کل ہم ساری انفارمیشن منگوا رہے ہیں, ہمارے معاہدے ہو گئے ملکوں سے, ان سے ہم انفارمیشن لے رہے ہیں. پاکستان کی پراپرٹیز باہر کدھر ہیں, پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, دبئی میں پاکستان کی پراپرٹیز کتنی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف $10 ارب کے تو باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. $10 ارب. ہمیں دبئی میں $9 ارب کی تو صرف 4 سال میں پراپرٹیز لی ہیں. آئی ایم ایف کے ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں؟ $6 ارب. تو یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہاں سے پیسہ, جب اوپر کے سربراہ کر رہے تھے تو باقیوں کو کس نے, انہوں نے کیسے روکنا تھا کسی کو؟ ان کے جب وزیر کر رہے تھے, جن کے کام میں تھے, کس نے کس کو روکنا تھا؟ تو یہ ایسے ہی نہیں قرضہ گیا. یہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ملک, اچھا اس سے پہلے نواز شریف کی ہل بیٹل بن گئی, وہ بھی کوئی نقصان کر رہی تھی, وہ کوئی سعودی عربیہ میں تھی. جیسے یہ پاور میں آیا 2008 کے بعد, اس کے اندر پیسہ, اس کے بھی دولت اوپر جانی شروع ہو گئی. اس میں سے $1 ارب کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی, اور ادھر سے پیسہ کس کے نام منگوا رہے ہیں؟ ڈرائیور کے نام پہ, سیکیورٹی گارڈ کے نام پہ پیسے منگوا رہے ہیں. اگر یہ ملک کے سربراہ کر رہے ہیں, چلے عام آدمی چوری کرے تو اور چیز ہے, یہ ساری منی لانڈرنگ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ کر رہے ہیں. مجھے مہاتر محمد ایک دفعہ کہا تھا, انہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے کہا, دیکھیں جو چھوٹی چوری ہوتی ہے نا, چھوٹی کرپشن, وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر اور جب آپ کے وزیر کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو نیچے لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے 6,000 ارب روپے سے 10 سالوں میں قرضہ انہوں نے پہنچایا پاکستان کا 30,000 ارب پہ. یہ ٹوٹل قرضہ پہنچایا. باقی ذرا انہوں نے جو ہمیں پاکستان دیا, یہ ذرا سن لیں. ہمارا جو بیرون ملک قرضہ تھا مشرف کے دور میں, اس کے 8 سال میں ہمارا جو بیرونی ملک قرضہ بڑھا وہ کوئی 39 سے 41 ارب ہے. صرف $2 ارب اس کے 8 سال میں ہمارا بیرونی ملک قرضہ بڑھا. ان دونوں کی جب پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے کہا نا جمہوریت جب بدلہ لینے آئی اس ملک سے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ہمارا بیرونی ملک قرضہ گیا 41 ارب ڈالر سے 97 ارب ڈالر.
سارے پاکستان کی تاریخ میں 41 ارب ڈالر ہم نے اکٹھا کیا تھا. اس میں وار آن ٹیرر بھی تھی, باہر سے سامان بھی خرید رہے تھے, ہتھیار خرید رہے تھے. ان کے 10 سالوں میں 41 ارب سے 97 ارب پہ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے پاس ڈالر تھے وہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں تھے کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں ادا کر سکتے. یہ جب گئے 2018 میں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں ملک کو دنیا کو بیچتے ہیں اور جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں, جو ڈالر ہم دنیا سے کماتے ہیں اور جو ہم ڈالر استعمال کریں دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے, اس کے اندر تاریخی یہ 70 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ تھا. کتنا خسارہ تھا؟ 19.5 ارب ڈالر. جب نون لیگ آئی تھی تو کتنا خسارہ تھا؟ 2.5 ارب ڈالر. جب 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی, جتنا میں اب تقریباً 9.5 مہینے ہو گئے, میں نے مشکل سے 8 دن کی چھٹی لی ہے. جس ہم ذہنی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو سٹیبلائز کریں, خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں نہ ادا کی, ملک ڈیفالٹ کر دے گا. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا. یہاں روپیہ کدھر, ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرا ہے, آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. بوریاں اٹھا کے روپیوں کو لے کے جا کے ڈب روٹی ملنی تھی, جو آج وینزویلا میں ہو رہا ہے. ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی. تو پہلے تو وہ ذہنی دباؤ کہ کس طرح ہم اب ملک کو اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہمارے دوست ملک تھے, یو اے ای کا, سعودی عربیہ کا, چائنا کا, جنہوں نے ہم نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی, جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سٹیبل ہوئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے دن سے انہوں نے افراتفری ملک میں پہنچا دی. ملک تباہ ہو گیا ہے. ملک کو اس چھوڑ کے جدھر یہ گئے ہیں, ملک تباہ ہو گیا, ابھی جانے لگا ہے, ملک میں یہ ہو گیا, اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے, سڑکوں پہ نکلیں گے. پہلے آپ ملک کا اس تباہ کر کے ملک کو کسی اور کو چھوڑ کے جائیں اور پھر ہمارے اوپر ہی شور مچا دیں کہ جی ملک کا یہ ایسے ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک فیکٹری مینیجر اس کو بالکل دیوالیہ نکال دیتا ہے, دوسرا مینیجر رکھتے ہیں کہ جی وہ آ کے فیکٹری ٹھیک کرے گا, اور جس نے دیوالیہ نکالا ہوتا ہے وہ دوسرے مینیجر سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی بتائیں دیوالیہ کیسے نکل گیا. یہ ایک گھر کو مثلا ایک گھر کا فرد ایک گھر کو جوئے میں تباہ کر کے مقروض کر دیتا ہے اور پھر گھر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی بتائیں یہ کدھر سے دیوالیہ نکل گیا. یہ ہو رہا تھا ہمارے سے. خود ہی دیوالیہ نکال کے ملک کو ادھر چھوڑ کے اور افراتفری پچائی ہوئی, اخباروں میں یہ ہو گیا, تباہی ہو گئی. ہمارے سے جواب مانگ رہے تھے. تو آج میں آپ کو اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں, اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا. اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی, رپورٹ بنائے گی. اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے ہیں. انہوں نے جب ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا, روپیہ گرا, شور مچا دیا, روپیہ گر گیا, ان کو نہیں فکر تھی کہ اگر اتنی مشکل حالات تھے اکانومی کے تو کم از کم یہی تو کر کے گئے تھے, تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں, آپ مدد کریں. کہ نئی گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی, انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میرے سے 3 امبیسڈرز نے پوچھا کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے,
स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में, वो इन्वेस्ट कैसे करें, जरा ये इसको कैसे ठीक करें, इनको नहीं फिक्र थी। और मैं आज आपको बताता हूं इनको क्यों फिक्र नहीं थी। इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये जो तीनों बड़े घर हैं, इनके सिर्फ वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान वो लेके आते हैं जो अब जरूरत पड़ती है, बाकी इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, इनके वजीरों के लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनको क्या फिक्र कि अगर पाकिस्तान में रुपया गिरता है, इनकी तो दौलत ऊपर चली जाती है बाहर, इनको तो सासे बढ़ जाते हैं अगर यहां रुपया गिरता है। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान इंटरेस्ट है ही नहीं एक। तो मैं आज आप अपनी कौम के सामने ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ये मैं हाई पार्ट कमीशन बना रहा हूं। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। और इंशाअल्लाह ये मेरा दूसरा अपनी कौम से वादा है। मैं 22 साल ये कहता आया था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आज मेरी कौम को पता चल जाना चाहिए कि करप्शन ने इस मुल्क को क्या किया। ये नतीजा है जबकि करप्ट लोग, करप्ट हुक्मरान आते हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी ईदें बाहर होती हैं, इनके मेडिकल चेकअप्स बाहर होते हैं। कभी आपने किसी मुल्क में सुना है मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बाहर भागा हुआ है, उसके बच्चे बाहर हैं, उनकी अरबों रुपए असासे बाहर हैं। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके 2 बच्चे जो अरबोपति हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और हम जवाबदेह नहीं हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बाहर इलाज करवाने जाता है और इस कर्जे चढ़ रहे हैं मुल्क के ऊपर। 28 करोड़ रुपया हमारा खर्च करता है अपने इलाज के ऊपर, जबकि उसका बेटा 650 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह रहा है। कोई फिक्र नहीं थी, कोई शर्म नहीं कि यहां लोगों के क्या हालात हैं। उधर दूसरों को देखा, इनके हर दूसरे दिन उठ के बाहर चले जाते हैं। इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? कभी ये सुना है कि ये शहबाज शरीफ खादिम आला जी, खादिम आला क्या करने गया बाहर भाग के? चेकअप किया है जी, चेकअप के लिए बाहर गया। एक अस्पताल नहीं बना सके जिधर शरीफ खानदान का चेकअप हो सकता है पाकिस्तान में, सारे बाहर। वो दमाद है, वो साफ पानी के केस में उसको पैसे मिल रहे हैं, अभी वो किराए के लिए जगह ही नहीं बनी और करोड़ रुपया कमा रहा है, वो भागा हुआ है। उसका जो दूसरा सलमान शहबाज है वो भागा हुआ है। उसकी 99% जो उसकी सारी यहां पैसा आया है वो सारा बाहर से आया है, वही ये पापड़ वाले टाइप लोगों से जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके नाम पे बाहर पाए। यहां से पैसा बाहर भिजवाया हुंडी से चोरी करके, और उधर से ये लोग बैठाए हुए जिनसे पैसा बाहर यहां भेजते। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इनका सिर्फ मकसद ये है अपना बाहर का पैसा कैसे बचाना है। और इंशाल्लाह ये जो हमने कमीशन बनाई है, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये इंशाल्लाह मैं इसको पूरा सुपरवाइज करूंगा। मुझे अब टाइम मिला है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये 24,000 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कर्जा कैसे छुड़ाया है। हमारे से जवाब मांग रहे हैं, मैं अब इनसे जवाब मांगूंगा और एक एक से मांगूंगा। और ये हर रोज जी हम सड़कों पर निकलने लगे हैं, जी हम अभी पब्लिक में आ रहे हैं, हम जी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये आप किसी और को ब्लैकमेल करें। ये सुन लें, मैं अपने घर में रहता हूं,